بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا عجیب واقعہ، اور یہ کہ نمرود کی بھڑکائی ہوئی آگ سے کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی قدرت سے کیسے محفوظ رہیں۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل کا موجودہ نام عراق ہے۔ وہ خود بھی بت پرستی کرتا تھا اور وہاں کے تمام لوگ بھی بت پرستی کرتے تھے، یعنی بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھول چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان اپنے پیغمبر کو بھیجا۔ نمرود کے محل میں ایک بہت بڑا نجومی تھا۔ نجومی نے نمرود کو پیشن گوئی کی کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو بت پرستی ختم کرے گا اور دوسرے لوگوں کو بھی اپنی دین کی طرف راغب کرے گا، جس سے آپ کی بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ نمرود گھبرا کر اور غصے سے بولا کہ تمام عورتوں اور مردوں کو علیحدہ کر دیا جائے تاکہ ایسا کوئی بچہ پیدا ہی نہ ہو، اور حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ تو اس کے حکم کے مطابق وہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تقریباً 1,00,000 بچے کو قتل کیا گیا۔ اسی ملک بابل میں ایک خاتون تھی جن کا نام تاریخ میں نونا بتایا جاتا ہے۔ نونا اس وقت حاملہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے حمل کے آثار کو چھپا دیا۔ جب ان کے بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو نمرود کے خوف سے وہ شہر سے باہر چلی گئی اور پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لے لی۔ اس غار میں انہوں نے ایک بچے کو جنم دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے پروردگار، میں اس بچے کو یہاں لٹا کر جا رہی ہوں، تو ہی اس بچے کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ دعا کر کے بچے کو بوسہ دے کر غار کو پتھروں سے بند کر کے شہر کی طرف واپس لوٹ گئی۔ جب دوسرے دن غار میں واپس آئی تو دیکھا کہ وہ بچہ مسکرا رہا ہے اور اپنا انگوٹھا چوس رہا ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دودھ جاری تھا، کیونکہ یہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اسی طرح آپ کو غذا پہنچتی رہی۔ ایک دن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا بڑھتے تھے جتنا کہ 1 مہینے میں ایک بچہ بڑھتا تھا۔ آپ کی والدہ آپ کے پاس روز آتی، دودھ پلاتی، آپ کا خیال رکھتی اور پھر واپس شہر کی طرف لوٹ جاتی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور آپ 7 سال کے ہو گئے۔ اسی طرح آپ کی والدہ آپ کو دین کی باتیں سکھاتی اور گزرے ہوئے پیغمبروں کے واقعات بتاتی۔ آپ یہ ساری باتیں غور سے سنتے اور سمجھتے، لیکن آپ کی والدہ کو نہیں معلوم تھا کہ وہ جس بچے کی تربیت کر رہی ہیں اور جنہیں دین کی تعلیم دینا چاہ رہی ہیں وہ خود بھی پیغمبر ہی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے 13 سال اسی غار میں گزرے۔ ایک دن آپ نے خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے بھی شہر لے جائیں، تو والدہ محترم نے فرمایا کہ نہیں بیٹا، آپ کو وہاں شہر میں خطرہ ہے۔ ایک دن یوں ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے رات میں نکل کر شہر میں داخل ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا تھے جن کا نام آزر تھا۔ آزر لکڑی اور پتھر کے بت بنایا کرتا تھا۔ آزر کے بیٹے بھی تھے جو بت فروشی کیا کرتے تھے۔ وہ بتوں کو بنا کر شہر میں بیچا کرتے تھے اور ان کا یہ کاروبار دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر اپنے چچا کے پاس پہنچے تو آزر نے اپنے بیٹوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بت فروشی کرنے کے لیے شہر بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی باندھی اور گھسیٹتے ہوئے لے گئے، جس سے وہ بت مٹی اور کیچڑ سے آلودہ ہو گئے، اور پھر صدائیں لگانے لگے کہ آؤ لوگوں، مجھ سے یہ بت خریدو جو بے جان ہیں اور کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بتوں کے ساتھ ایسا سلوک بت پرستوں کے لیے بہت ہی توہین کی بات تھی۔ لوگوں نے آپ کے چچا سے شکایت کی اور چچا نے سمجھایا کہ ایسا نہ کیا کرو۔ پھر ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا، اے چچا جان، آپ بے جان بت بناتے ہیں جو نہ کسی کو نفع دیتے ہیں اور نہ کسی کو نقصان دیتے ہیں۔ آزر نے چونک کے کہا، کیا تم ہمارے بتوں کے خلاف ہو؟ آئندہ اس طرح کی باتیں نہ کرنا ورنہ تمہیں سزا ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوتے اور کہتے، عبادت اور سجدے کے لائق یہ نمرود نہیں ہے اور نہ ہی یہ بت ہیں جو نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان، نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں۔ عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا، جس نے ہم انسانوں کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ساری باتیں نمرود تک پہنچی۔ نمرود نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون نوجوان ہے؟ درباریوں نے بتایا کہ اس نوجوان کا نام ابراہیم ہے اور وہ آزر کے گھر پہ جوان ہوا ہے۔ نمرود نے حکم دیا کہ ابراہیم کو میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم کس خدا کی بات کرتے ہو؟ وہ خدا کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو موت اور زندگی دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود نے قید سے ایک ایسے شخص کو رہا کیا جسے سزائے موت ہو چکی تھی، اور ایک ایسے شخص کو سزائے موت دی جو بے قصور تھا، اور بولا، اب بولو، میں بھی چاہوں تو جس کو زندگی دوں اور جس کو بخش دوں، تو میرے خدا ہونے پہ تجھے کیا شک ہے؟
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو تم نے قتل کیا ہے اسے دوبارہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، تم اسے مغرب سے نکالو اور مشرق میں غروب کر کے دکھاؤ۔ نمرود سے اس سوال کا جواب نہ بن سکا تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ آپ کی والدہ نے نمرود سے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ اجازت دیں کہ میں اسے گھر لے جاؤں اور اسے سمجھاؤں کہ یہ ابھی ناسمجھ ہے۔ اس پر آزر نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، مجھے اسے گھر لے جانے دیں، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ آئندہ یہ کبھی بتوں اور آپ کے خلاف نہیں بولے گا۔ نمرود نے کہا تمہاری ضمانت پر میں اسے جانے کی اجازت دے رہا ہوں، تو لیکن خیال رہے آئندہ کبھی اس طرح کی بات مجھ تک پہنچی تو اسے زندہ جلا دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ مضبوط تھا۔ گھر آ کر اپنے چچا سے کہنے لگے، اے چچا جان، آپ ان بتوں کی کیوں پوجا کرتے ہیں جو نہ تو سنتے ہیں نہ بولتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نفع اور نقصان پہنچاتے ہیں؟ آپ اسے خود بناتے ہیں اور خود پوجتے ہیں۔ آزر یہ بات سن کر غصے میں آ گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکل جانے کو کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکلنے لگے اور چچا سے مخاطب ہوئے، اے چچا جان، آپ نہیں مانتے تو نہ مانے، میرا اللہ سچا ہے اور میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں اپنے دین سے نہیں پھروں گا۔